گلیوں میں چل رہے تھے اور قدموں کی آہٹ ہوتی ہی کتنی ہے، اللہ اکبر، جنت زمین پر نہیں ہے، 7 سمندر 7 آسمان ہے، اس کے بعد اور اوپر جو ہے اللہ اکبر سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے، حضور وہاں بلال کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، اللہ اکبر، جو غلاموں کے چلنے کی آواز کو اتنی بلندی اور اتنی دور سے سن لیتے ہیں، کیا وہ زمین پہ رہ کر مدینہ منورہ میں یو پی پر پڑھے جانے والا سلام جو ہے، یو پی پر پڑھا جانے والا سلام کیا اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دراصل لوگوں نے نبی کو ایسا مانا ہی نہیں جیسا ماننے کا حق تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہے، مسلمان رسوا کیوں ہے، مسلمان پریشان کیوں ہے؟ ہم ان کو کہتے ہیں تم نے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی طرح مانا، تم نے وکیل کو وکیل کی طرح مانا، تم نے جج کو جج کی طرح مانا، بلکہ تم نے عالم کو عالم کی طرح مانا، مگر تم نے نبی کو نبی کی طرح نہیں مانا۔ وجہ یہی ہے ڈاکٹر کی ڈاکٹری پر کبھی مناظرہ نہیں ہوتا، وکیل کی وکالت پر کبھی مناظرہ نہیں ہوتا، عالم کے علم کے موضوع پہ کبھی مناظرہ نہیں ہوتا، پھر نبی کے علم غیب پر کیوں مناظرہ ہوتا ہے؟ نبی کے حاضر و نازل ہونے پہ کیوں مناظرہ ہوتا ہے؟ نبی کے حیات پر کیوں مناظرہ ہوتا ہے؟ پتا چلا ڈاکٹر کو تم نے ڈاکٹر کی طرح مانا، سارے فرقے اس کی ڈاکٹری سے متفق ہو گئے، لیکن نبی کو تم نے نبی کی طرح نہیں مانا، اس لیے نبی کے نام پر تم لڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، اگر تم نبی کو نبی کی طرح مانتے تو یہ تو لوازمات نبوت میں سے ہے، جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر دینے والا ہوگا، جو نبی ہوگا وہ حاضر و نازل ہوگا، سید الانبیاء حاضر و نازل ہے، جو نبی ہوگا وہ قبر میں بھی زندہ ہوگا، سبھی کے اوپر بھی زندہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کہ اللہ اکبر، بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ مصطفیٰ جان رحمت سن رہے ہیں، یعنی اگر حبشی کو ایمان مل جائے تو مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ایک بات یہ کہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی ایمان سے محروم ہو جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت نہیں دلا سکتی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق میرے اللہ نے فرما دیا لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا نہ رہا، ابھی آپ کی آنکھ سے نہ رہا، کیوں؟ ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے، وہ تو حضرت نوح ہے علیہ السلام، نبی کا سگا چچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا، جس کا ذکر قرآن میں آیا، جسے آزر کہا جاتا ہے۔ یہ آزر ایمان نصیب نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ہمارے سرکار کا سگا چچا ابو لہب، اس کو ایمان نصیب نہ ہو سکا، وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ پوری ایک سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے، کہ اگر نبی کے چچا، خلیل کے چچا کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ شخص بھی جنت کی راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی اہم شے کا نام ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر جنت کی راہ کا مسافر بننا ہے تو ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر کتنی ہی عبادت کی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف ایمان کے تحفظ اور خاتمہ بالخیر کے لیے بہت کوشش کرتے تھے۔ حضور سرکار غوث الاعظم دستگیر راتوں کو رویا کرتے تھے، اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ عید کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کوئی شخص آ کر کہتا ہے یا غوث الثقلین آج تو عید کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔
جب میں ایمان پر دنیا سے جاؤں گا وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. آپ غور کریں، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں، جس کے اشارے سے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی دریا میں تیرنے لگتی ہو، جس کی اجازت کے بغیر نئے مہینے کا چاند کبھی افق پر طلوع نہ ہوتا ہو، وہ سیدنا غوث الثقلین ایمان پر خاتمے کی اتنی فکر کر رہے ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کے خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی بھی ہمیں ایمان کے خاتمے کے حوالے سے کبھی رونا آتا ہے؟ کبھی ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے کہیں اپنا ایمان نہ چھین لیا جائے، دنیا سے جاتے جاتے اپنا ایمان نہ چھین لیا جائے، دنیا سے جاتے جاتے ایمان کو زوال نہ آ جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نوجوانی میں آپ کی کمر ایسے جھک گئی تھی جیسے بڑی عمر کے بوڑھوں کی کمر جھک جاتی ہے، بالکل کمر جھکی ہوئی تھی. جوانی میں بھی آپ عصا کے بغیر نہیں چل سکتے تھے، آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی. امام سفیان ثوری سے آپ کے شاگردوں نے بہت مرتبہ پوچھا آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ کی کمر جوانی میں جھک گئی؟ آپ نے کبھی کسی کو نہ بتایا، باتیں ٹالتے رہے. ایک شاگرد ایسا تھا جس نے عہد کر رکھا تھا کہ میں تو ان سے سوال کا جواب لے کر کے رہوں گا، بڑی خدمت کرتا، خلوت و جلوت میں حضرت کے قریب رہتا اور حضرت کا اعتماد حاصل کر لیا. حضرت بھی اس سے محبت کرنے لگے. ایک دن کہنے لگا حضور اس سوال کا جواب آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ جوانی میں آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ اس وقت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی. جب دنیا سے جانے لگے تو وہ رو رہے تھے. میں نے ان کے رونے کی وجہ پوچھی، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پر ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں. یعنی جب میری روح نکلے گی تو میرا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں، اسی غم نے مجھے رلایا ہے. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آدھی صدی تک حدیث کی تعلیم دینے والا محدث دور تابعین کے اندر جب دنیا سے جا رہا ہے تو اپنے ایمان کے حوالے سے کوئی گارنٹی نہیں رکھتا، تو میری کیا حیثیت ہے؟ اس وقت اللہ کا خوف مجھ پر اتنا غالب آ گیا کہ لوگوں نے پورے مجمع نے میری کمر کے ٹوٹنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنی. میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی اور جوانی کے اندر جو ہے میری کمر کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی کہ جب میرے استاد کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں تو میری اوقات کیا ہے؟ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں 50 سال تک اللہ کی رضا کے لیے حدیث پڑھانے والے محدثین جب ایمان کے حوالے سے اس قدر حساس تھے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جی اپنی کیا اوقات ہے؟ ہم تو روزانہ راتوں کو گانے سن کر فلمیں دیکھ کر کوئی ماں کو ستا رہا ہے، کوئی باپ کی بد دعا دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی حرام مال کھا رہا ہے، کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی عورت پر بد نگاہی کر رہا ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا دنیا سے جاتے جاتے ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا ایمان کا ٹوٹا ہو جائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم مومن ہو. یعنی تمہاری اس کیفیت میں موت آنی چاہیے کہ تمہارا ایمان تمہارے پاس موجود ہو. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملاقات کی اور جب ان سے دعا کروائی تو میں نے کوئی اور دعا نہیں کروائی، ایک ہی دعا کروائی کہ حضرت دعا کریں کہ احمد رضا کا خاتمہ ایمان پر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم اپنی دعاؤں کے اندر روزی مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، علم میں برکت مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی فکر کی کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ؟ اتنے بے باک ہو گئے ہیں لوگ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ لکھا کر کے لائے۔ اور ایمان کو زوال، یعنی ایمان کا چھین جانا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ ایمان کن چیزوں سے چھینتا ہے اور ایمان کیوں محفوظ نہیں رہتا لوگوں کا۔ بتائیے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا توجہ سے آپ سنیں۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ خطابت کے جوہر دکھاؤں، میں کچھ صرف اصلاح کی باتیں کر کے گزرنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایمان پر خاتمہ، زوال ایمان کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایمان کیسے چھینتا ہے، ایمان محفوظ کیوں نہیں رہتا۔ اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی ہیں، جو ہم لوگ سلسلہ قادریہ سے جو مرید لوگ ہیں، ہمارے شجرے میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا نام آتا ہے۔ بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد دے دیا کے واسطے۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی مرید سیدنا جنید بغدادی کے، وہ مرید حضرت سیدنا سدی سبتی کے، وہ مرید حضرت سیدنا معروف کرخی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا امام علی رضا کے، اور وہ مرید حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، وہ مرید اپنے والد امام جعفر صادق کے، اور وہ مرید حضرت سیدنا امام محمد باقر ان کے والد کے، اور وہ مرید حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، اور وہ مرید حضرت ان کے والد سیدنا امام حسین شہید کربلا کے، اور ان کا سلسلہ ان کے والد حضرت مولا کائنات تک، اور ان کا سلسلہ رسول پاک تک۔ اس طرح یہ سلسلے قادریہ کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک بہت بڑا محدث، بہت بڑے محدث، جن کے دم قدم سے اس دور میں بغداد میں علم حدیث کی چمک دمک تھی، اور علم حدیث کی محفلیں جن کے دم قدم سے آباد تھی، ان کا نام میں نہیں لوں گا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے فرمایا، ان کا نام انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن علامہ ابن الجوزی نے بعد میں ان کا نام ذکر کیا ہے۔ لیکن جب کبھی کسی کے زوال ایمان کی بات کی جائے تو پھر اس کے نام کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا محدث جس کے دم قدم سے بغداد کی علم کی مسند آباد تھی، علم کی چمک دمک اور رمک جس کے دم قدم سے پورے بغداد میں آباد تھی، اس شخص کے ساتھ لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اس سفر حج میں بھی تھا، اور میرے پیر و مرشد سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بھی تھی۔ ہمارے قافلے کا امیر اور ہمارے قافلے کا پیشوا وہی بغداد کا سب سے بڑا محدث تھا، اور اس نے کہا کہ جب ہم سفر حج پر جائیں گے تو ہم ساتھ میں کوئی توشہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم اہل اللہ کی طرح متوکلین کی طرح اللہ کی راہ میں یوں ہی نکلیں گے۔ اور جب وہ نکلنے کے بعد ابھی چلتے چلتے صبح بغداد چھوڑا تھا، ابھی 14 پیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سارے شاگرد اور قافلے کے لوگ پیاس کی وجہ سے بے چین، بے قرار اور پریشان ہو گئے۔ تو اس کے شاگردوں نے کہا حضرت پانی کی وجہ سے بدن جو ہے اب بے قابو ہو رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں باہر کو آ رہی ہے، بدن جھلس رہے ہیں، آپ کہیں پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ ہم دھوپ کی شدت سے اپنے وجود کو بچا سکیں۔ ایک گرجا کے سائے کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور لوگ تھکے ہوئے جو ہے وہ دھوپ سے پریشان حال تھے، ایسی حالت میں لوگ
جلدی جلدی زمین پر لیٹ گئے اور لوگوں کی آنکھیں لگ گئی، لوگ سونے لگ گئے۔ اتنے میں وہ محدث اٹھا اور اٹھنے کے بعد وہ پانی کی تلاش میں نکلا کہ میں اپنے قافلے والوں کو، حاجیوں کو پانی پلاؤں، لیکن جیسے ہی وہ ایک چشمے کے قریب پہنچا اور وہ اپنے مشکیزے میں پانی بھر رہا تھا، اس کو اس پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا کہ بڑا حسین و جمیل عکس تھا، بڑا خوبصورت سا عکس تھا۔ اس نے جیسے ہی عکس کے اندر اس کو جمال کو دیکھا، اس نے پیچھے پلٹ کر کیا دیکھا کہ گرجا کے ٹیرس پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے اس محدث کی آنکھیں اس لڑکی سے چار ہو گئی، اللہ اکبر، جیسے اس کے حسن پر اس کی نظر پڑی، یہ اس کو دل دے بیٹھا، اور جیسے اس کو دل دے بیٹھا، اللہ اکبر، اس لڑکی کے ساتھ اس محدث نے جب اپنی آنکھیں چار کی دل دے بیٹھا تو وہ جاتا ہے اور جا کر کے گرجا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ جیسے گرجا کا دروازہ کھلتا ہے، وہ راہب باہر آتا ہے، وقت کا محدث کہتا ہے یہ لڑکی جو ٹیرس پہ کھڑی ہے اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ میرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اس راہب نے کہا مگر آپ تو مسلمان ہیں اور میں اپنی بیٹی کا نکاح کے ساتھ کیسے کروں؟ یہ قتل نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا محدث، ایسے کے اندر اس راہب نے کہا مگر ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ایک لوٹی بیٹی کی شادی میں وہیں پہ کروں گا جہاں میری بیٹی کی مرضی ہوگی، وہ جہاں چاہے میں اس کی شادی کر دوں گا۔ میں اس سے پہلے پوچھ تو لوں، مسلمان کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بیاہوں گا، لیکن اس سے پوچھ لیتا ہوں اگر وہ چاہے تو تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ راہی اندر کو گیا، محدث نے اپنے کان دروازے پر لگا دیے، اور جب دروازے پر کان لگا دیے پھر ہوا کیا ہے کہ بیٹا بیٹی سے وہ راہی باتیں کرنے لگا۔ بیٹی ایک مسلمان محدث آیا ہے، بغداد کا بہت بڑا محدث ہے اور وہ تیرا ہاتھ مانگتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا ایک مسلمان کے ساتھ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے، مگر میں پہلے اس کو دیکھ تو لوں۔ لڑکی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کے ساتھ میری شادی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس شرط پر کہ اگر یہ عیسائیت کو قبول کر لے، دین محمدی کو چھوڑ دے، تو اس کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی اس لڑکی کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے، اس شخص نے فوراً کہہ دیا تم دونوں گواہ ہو جاؤ کہ معاذ اللہ دین محمدی کو چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس شخص نے یہ کہہ کر گویا کہ ارتداد کو قبول کر لیا، اب اس کا ایمان گویا کہ چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں یہ کتنا بڑا امتحان ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ اکبر! ہم کہے لگا رہے ہیں لیکن ہمیں ایمان کے خاتمے کی کوئی فکر نہیں، قبر کی تاریخ اور تنگ بازی کی کوئی فکر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگوں کے ایمان پر تو بہت بحث کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے ایمان کا بھی احتساب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس شخص نے اتنے بڑے محدث نے کہہ دیا کہ دین محمدی چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ دوسرا جملہ اس لڑکی نے کہا تو مسافر ہے، تیرے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو میرا مہر کیسے تو ادا کرے گا؟ تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ اکبر! اس شخص سے کہا کہ میرا مہر اس طرح ادا ہوگا کہ 1 سال تک کے تجھے ہمارے خنزیر چلانا پڑیں گے، تجھے ہمارے سور چلانا پڑیں گے۔ اس نے اپنا عصا اٹھایا اور کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ علامہ حضرت امام ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ اللہ جس عصا سے وہ ٹیک لگا کر کے جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، اسی عصا سے وہ سور چلانے لگ گیا۔ جس عصا کا ٹیک لگا کر وہ حدیث کا درس دیتا تھا، اسی سے وہ سور چلانا شروع کیا۔ عیدین کا خطبہ جس عصا سے ٹیک لگا کر کے دیتا تھا، اس سے وہ سور چلانے لگ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا توجہ تو کریں۔ اللہ اکبر! ابھی وہ سور چلانے کھیتوں میں چلا گیا ہے، ایسے میں اس کے شاگرد اٹھے اور لوگوں سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے استاد کہاں ہے، استاد کہاں ہے؟ ایسے
ایسے میں لوگوں نے کہا کہ کچھ پتا نہیں چلتا. کہا گیا ایک کام کرتے ہیں, اس راہب سے چل کر معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا استاد کہاں چلا گیا. راہب سے پوچھا, راہب نے پوری اطلاع کر دی. وہ سارے لوگ مل کر کے اس شخص کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سور چلا رہا تھا اپنی عصا سے. اس کے پاس جا کر کے کہا دیکھو دین محمدی حق ہے. اس شخص نے کہا مجھے درس نہ دو, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, مگر یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. آنکھوں پہ پردے پڑ گئے, دل پہ پردے پڑ گئے. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا تم حج کے لیے نکلے تھے, کہا جاؤ اپنا کام کرو. وہ لوگ وہاں سے روتے ہوئے نکلے. جب حج سے واپس لوٹے تو دلوں میں پھر خیال آیا کچھ بھی اپنا استاد ہے, اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو منانا چاہیے, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. واپس لوٹے, پھر دیکھا کہ وہ سور ہی چلا رہا تھا. اس کو بہت سمجھایا, وہ نہ مانا. لوگ پھر اس کو چھوڑ کر اس کے لیے دعا کرتے ہوئے نکل کر کے آ گئے. کچھ دور چلے تھے کہ کیا دیکھا کہ کوئی ہاتھ لہرا رہا ہے اور قافلہ رک گیا. اور اس کے بعد جب کوئی قریب آیا تو دیکھا کہ وہی محدث تھا. اس نے کہا گواہ رہنا, میں توبہ کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے پھر کلمہ طیبہ پڑھا, پھر وہ مسلمان ہو گیا. لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ کیا اور پھر لے کر کے چلے گئے. جب اس کے بعد وہ گیا, پھر اس کی وہی مسلک تھی, پھر اس کا وہی روپ تھا, پھر اس کی وہی عزت تھی, پھر ایمان میں وہی پختگی تھی, پھر ایمان کے اندر وہی استقامت تھی. ایک دن وہ اپنے بچوں کو یعنی اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے. ایک خاتون برقع پوش آئی اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دینے کے بعد اس سے پوچھا گیا کس سے ملنا ہے. اس نے اس محدث کا نام لیا اور اس کے بعد محدث کے پاس وہ آ کر بیٹھ گئی اور کہا مجھے پہچانا. انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے نقاب الٹ دیا. وہ محدث نے پہچان لیا کہ وہ وہی عیسائی لڑکی تھی جس کی وجہ سے ایمان چلا گیا تھا. اللہ اکبر. اس لڑکی نے کہا میں مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آئی ہوں. اس کو کلمہ بھی پڑھا دیا گیا, وہ مسلمان بھی ہو گئی, محدث کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا. پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ تو کیسے مسلمان ہونے آئی. تو کہا کہ جب آپ نکل کر کے چلے گئے تو پھر میں نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں مولائے کائنات سید السادات علی کے مرتضیٰ تشریف لائے اور میری رہنمائی کی کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسلام قبول کر لینا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو, دنیا میں عزت نصیب ہو. اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ شادی کر لی. اب اس محدث سے لوگوں نے پوچھا, اصل چیز یہ ہے میں نے اتنا لمبا واقعہ صرف اس ایک جملے کے لیے بیان کیا ہے. میری قوم کے جوانوں تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنو. اس محدث سے ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ کا ایمان چلا گیا تھا, آپ کافر ہو گئے تھے, اس کی وجہ کیا تھی, کیوں آپ کا ایمان چلا گیا. اتنا بڑا محدث بغداد میں آپ کی طرف کوئی نہ تھا. سفر حج منسوخ ہو گیا, ایمان چھین لیا گیا. آپ نے عیسائیت قبول کی اس عصا سے جس سے جمعہ اور عیدین کا خطبہ دیتے تھے, جس کو ٹیک لگا کے درس حدیث دیتے تھے. تم نے اس سے سور چلائے, یہ دن تم پر کیوں آئے, کیا ہوا تھا. اس محدث نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا اور آ کر کے وہ مجھ سے لپٹ گیا تھا. تو میں نے یہ سوچ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں اس کو چھڑک دیا. میں نے یہ سوچ کر میں اس سے بہتر ہوں, میں نے اس کو چھڑک دیا تھا اور اس کو کہا تھا چل ہائے میں اس سے بہتر ہوں. تو اس عیسائی نے جاتے جاتے کہا تھا محدث صاحب اللہ کی نگاہ میں کون بہتر ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اور وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہوا. وہ محدث کہتے وہ تو پھر خانقاہ میں مصروف عبادت ہو گیا اس ایک جملے کی وجہ سے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں نے ایک شخص کا اس کا جو توبہ کرنے اور کلمہ پڑھنے آیا تھا اس شخص کا میں نے دل دکھایا تھا. پھر اس کا دل دکھانے کی وجہ سے اتنے دن کے لیے مجھ سے ایمان چھین لیا گیا اور عیسائیت کی ذلت میں مجھے ڈال دیا گیا. اے میرے آقا کے دیوانوں, اگر ایک عیسائی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے اور اس کا کوئی یہ کہہ کے دل دکھا دے کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں, تو اتنے بڑے محدث کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اسے ایک جملے پر, جو اپنے مسلمان پڑوسیوں کا دل 24 گھنٹے تک دکھاتا رہے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاتا
جو اپنے دوستوں کا دل دکھاتا رہے، جو اپنے بھائی بہنوں کا دل دکھاتا رہے، جو اپنی مسجد کے امام کا دل دکھاتا رہے، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کیا بات؟ اور بڑی بات یہ، جو نبی کو اپنی طرح بشر کہہ کے نبی کا دل دکھاتا رہے، جو نبی کے علم غیب کا انکار کر کے نبی کا دل دکھاتا رہے، جو نبی کی عظمتوں کے خلاف تقریریں کر کے نبی کا دل دکھاتا رہے، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ اپنا ایمان کیسے لے کر کے جائیں گے؟ ایک چیز ایمان کو زوال ان باتوں سے آتا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کا دل دکھائے، ایمان چھینا جاتا ہے، ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ دوسری بات، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے مرتے وقت۔ امام اعظم فرماتے جو نماز میں سستی کرتے مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کہیں ان کا ایمان ان سے چھین نہ لیا جائے۔ جو سستی کرتے ان کا ایمان چھیننے کا ڈر ہے، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ جو سرے سے نماز پڑھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جلسوں میں کچھ لوگ اتنی بے باکی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی بے باکی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں، حضور ہمیں بخشوائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ حضور کی شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، لیکن حضور کی شفاعت مومنوں کے لیے ہے، جنت میں لے جانے کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کی عظمت کے گن گانے والوں، فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت اس میں مسلک نقل کرتے ہوئے، مذہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ احناف اگرچہ اس کو کافر نہیں کہتے، لیکن 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے، اگر ان کے فتوے کے مطابق قدرت نے فیصلہ کیا تو آپ کا میرا ہوگا کیا؟ ہماری صبح تو اس حالت میں ہوتی ہے، ارے عید کے دن کی صبح ہماری حالت میں ہوتی ہے کہ ہم نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے، ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں تو نواز شریف کا ایک شعر سننے کے بدلے میں لوگوں کو جنت بانٹی جاتی ہے، اور جنت بانٹنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خود کے جنتی ہونے کا یقین نہیں۔ بات تلخ کہوں تو بری لگتی ہے لیکن حقیقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے خود فرمایا کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی نہیں کہہ سکتا، امید کیجئے، لیکن ڈریے بھی تو۔ عشرہ مبشرہ میں سے وہ جنہیں دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، انہوں نے کہا جنت کی بشارت رسول پاک سے سننے کے بعد اگر قدرت کی طرف سے قیامت میں اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو آپ نے کہا کہ میں ڈروں گا کہ کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں، کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں۔ حضور سے سننے کے بعد کون عمر؟ میرے امام نے کہا وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست و حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اپنی مردہ محفلوں کو عمر کے نام سے زندہ کیا کرو، اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے ذکر کیا کرو۔ کون عمر جس کے بارے میں جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں میری عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ عمر جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، وہ عمر جس کے فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے حضور نے
فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے، یہ اعلان کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے میں ڈروں گا کہیں وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، تو کہتے میں امید کروں گا اپنے اللہ سے کہ وہ جنتی میں ہی. ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہاں تو بے باکیاں ہی بے باکیاں، یہاں تو بے باکیاں ہی بے باکیاں. کیسی بے باکیاں؟ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا اللہ کریم نہیں ہے تو ہم عمل کریں، گناہگاروں کو بخش دے سکتا ہے. میرے امام کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے بہت پیارا جملہ لکھا تھا، اللہ کو قریب جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو قریب جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کو قریب جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد تجھے موت نہیں آئے گی، لیکن خدا کو قادر جان کے کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرتا ہے، اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو کب تک بے باکیاں، کتنی بے باکیاں، کتنی عیاشیاں. سن لو اگر ایمان کو زوال آ جائے تو نبی کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جائے گا. نوح علیہ السلام کی بیوی ایک منافق تھی. جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو تالیاں بجا کر کے کہتی تھی دیکھو اس پاگل کو کیا ہو گیا، جہاں پینے کو پانی کی کمی ہے یہ ریت میں کشتی چلائے گا. نوح علیہ السلام کہتے تھے میرا اللہ صاف پیدا کرے گا، لیکن پھر کیا ہوا؟ نوح کی بیوی بھی طوفان میں ڈبو دی گئی. قرآن نے اس کا ذکر کیا وہ جہنم میں جائے گا. جب نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ہم جنت دکھا کر رہے ہیں. میرے نبی نے دیکھا کہ انصار کے کچھ لڑکے بیٹھ کر اپنی مذاق کرتے ہیں. حضور ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا تمہیں جنت کا وعدہ مل گیا؟ حضور نے کہا کیا تمہیں جنت کا وعدہ مل گیا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آقا فرماتے مجھے حیرت ہے جن کو جنت کا وعدہ نہیں ملا اور وہ کہے لگا رہے، وہ کہے لگا رہے. بہت افسوس کے ساتھ ہمیں ہنسنے کا کہے لگانے کا حق کیا ہے؟ ابھی تو ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. امید 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 صرف امیدیں ہی کرو گے کہ خوف بھی کرو گے. فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان تھا رو رو کر. کس کے آنسو؟ کس کے چہرے پہ؟ فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان تھا، آنسوؤں کا نشان رو رو کر. کیوں؟ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا کی خشیت دل میں موجود تھی. سیدنا صدیق اکبر چڑیوں کو دیکھ کر کہتے کاش ابو بکر چڑیا ہوتا، اس کو ذبح کر کے کوئی کھا جاتا، اس کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ ابو بکر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جائے. وہ صدیق جس کے کندھوں پر نبیوں کا امام بیٹھے شب ہجرت، وہ صدیق جس کی گود میں نبیوں کا امام سوئے، وہ صدیق جس کی خریدی ہوئی زمین پر نبیوں کا امام قیامت تک آرام کرے حجرے عائشہ میں، وہ صدیق اکبر جیسے میں پرندہ ہوتا کاٹ کے کھا لیا جاتا میرا قصہ تمام ہو جاتا. غالب نے اسی پہ رونا رویا ہے دبایا مجھ کو ہونے میں، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سب کو ہونے کا معاملہ ہے. اگر ایمان میں خاتمہ ہو گیا بہت بڑی بات. ایک شخص نے جنید بغدادی سے کہا تھا جنید میرا کتا اچھا ہے یا جنید اچھا ہے؟ میرا کتا اچھا ہے یا جنید اچھا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا تھا اگر جنید کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو جنید اچھا ہے، ورنہ جنید سے تیرا کتا اچھا ہے. تیرا کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، کتا تو مٹی بن جائے گا، لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو جنید کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ کس کی بولی ہے؟ یہ ہمارے ان بزرگوں کی بولی ہے جس پہ اسلام راز کرتا ہے. اور آج ہماری بولی کیا ہے؟
زندگی میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری، کچھ نہیں ہے زندگی میں. اور بولی کتنی بڑی بڑی، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت دکھا کر کے لائیں. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ آئیے اگر بات سنیے تو ایک بات آپ سے عرض کرتا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آئی. کوئی ایسے رو رہا تھا ایسے جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ سے دور ہو جاتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے عرب کی بات بتائی. اونٹ کے بچے اونٹ سے اونٹنی سے جدا ہوتے تھے تو بہت چلا چلا کے روتے تھے، پورا جنگل پوچھتا تھا ان کی آواز سے. امام حسن بصری کہتے ہیں اونٹنی سے جب اس کا بچہ جدا ہوتا ہے تو کیسے روتا ہے. ایسے ہی میں نے ایک بندے کو کعبے کی چھت پہ روتے ہوئے سنا کہ کوئی رو رہا ہے اور روتے روتے بس ایک بات کہتے ہیں اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور تو مجھ سے راضی ہو، میری مغفرت فرما دے تو مجھ سے راضی ہو. امام حسن بصری نے سوچا ایسا لگتا ہے یہ کوئی دیہاتی ہے. سنیو بہت توجہ سے سننا، ایسا لگتا ہے کوئی دیہاتی ہے اور کسی کم علم واعظ کا خطاب سن کر کے یہ زیادہ ڈر گیا، کسی نے اس کو زیادہ ڈرا دیا. اس کو تسلی دینا چاہیے کہ اللہ کے بندے اتنا نہیں ڈرتے، اللہ سے امید بھی رکھتے، امید بھی رکھتے، اتنا مت ڈر، ڈر بھی ہو امید بھی ہو، کیوں اتنا ڈرتا ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں میں گیا کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے چپکا ہوا تھا کعبے کی چھت سے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے گیلا ہونے کی وجہ سے، ایسے وہ خدا کے خوف سے کعبے کی چھت پہ چپکا ہوا اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے وہ کعبے کی چھت سے ہوتے ہوئے پرنانے سے میزاب رحمت سے حتیم میں گر رہے تھے. اتنا وہ رو چکا تھا، اتنے اس کی آنسو نکل چکے تھے. میں نے سوچا یہ مر نہ جائے روتے روتے. میں دعا کرنے لگا اللہ اسے توفیق دے کہ سر اٹھائے تاکہ میں اس کو تسلی دوں ورنہ یہ جان گنوا دے گا. لیکن اس کا لباس دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ یہ لباس دیہاتی لوگ نہیں پہنتے. یہ دیہاتی نہیں، کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر دل نے کہا کوئی ضروری ہے کہ شہزادہ ہو تو اہل علم بھی ہو. بہت شہزادے جن کے پاس علم نہیں ہوتا جاہل ہو گئے اس لیے بہت رو رہے. کسی کا سن کر کسی سے زیادہ واضح و نصیحت سن کر کے مبالغہ سن کر کے بہت رونے لگا. یہ جیسے سر اٹھائے گا تو اس کو تسلی دوں گا کہ اتنا نہیں روتے، کچھ امید بھی تو کر. لیکن جیسے ہی اس شخص نے اپنے سر کو اٹھایا امام حسن بصری کہتے ہیں میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا؟ فرماتے میری اصلاح ہو گئی اور مجھے مل گیا یہ قانون کہ اتنا ہی رونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سر اٹھانے والا کوئی معمولی نہ تھا، وہ سر اٹھانے والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کا سردار اتنا رو رہا تھا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ حسن ہم کم روتے ہیں، ہمیں بھی جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جس کا بابا ولیوں کا سردار، جس کا نانا نبیوں کا سردار، جو خود جنتی جوانوں کا سردار، جس کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار، قیامت تک جس کی اولاد سردار، وہ اللہ کے خوف سے اتنا رو رہے ہیں کہ پرنانے سے پانی کی طرح آنسو بہ رہے ہیں. زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے. اور اپنے پاس وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ کبھی ہم بھی روئے، کبھی تنہائیوں میں ہم بھی روئے، محفلوں میں تو کبھی ہمیں رونا آیا، کبھی اکیلے میں مصلی بچھا کے ہم بھی روئے، دوستوں کے بچھڑنے پہ روتے ہیں، مال کے چلے جانے پہ روتے ہیں، کسی کی میت پہ روتے ہیں. کبھی اللہ کے لیے بھی روئے، کبھی اپنے ایمان پر بھی روئے، کبھی اپنے خاتمے کو یاد کر کے بھی روئے، کبھی اپنی موت کو بھی یاد کر کے روئے، کبھی اپنی قبر کو یاد کر کے روئے. اگر نہیں روئے ہیں احساس کرو ایمان کا کیا ہو. ویسے بات فرماتے جو ایمان کی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. سب کی فکر بار کرنے والوں اپنی فکر کرو. جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ڈر ہے مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے. تیسری چیز
جو غسل جنابت میں تاخیر کرتے ہیں، جو غسل جنابت میں تاخیر کرتے ہیں، ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کافی ہو کر مریں گے. یعنی جس وقت تو بیوی کے وظیفہ زوجیت ادا کر لیا، اب غسل فرض ہو گیا، تو فرض ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لیں. یہ فرض ہے، کیونکہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا تو اس کی نماز فجر تو یوں ہی چلی جائے گی. نماز فجر کا ادا کرنا اس پہ فرض تھا. تیمور لنگ کی زندگی میں پڑھ رہا تھا، اس سے کسی اس کے مصاحب نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو بادشاہ تیمور لنگ نے کہا کہ میں نے کبھی سورج نکلنے کے بعد غسل جنابت نہیں کیا. بادشاہ لوگ اتنے دیندار ہوتے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سورج نکلنے کے بعد کبھی غسل جنابت نہیں کیا، یعنی جب بھی غسل جنابت کیا تو سورج نکلنے سے پہلے کیا، یعنی میری کبھی فجر تک نہیں ہوئی. اور ہمارا غسل جنابت کب ہوتا ہے؟ کسی کا دوپہر میں 11 بجے، کسی کا 12 بجے. بات تو ایسے گھومتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں چنپی ہوگا، کتا اور تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. ہم بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، برکت نہیں ہے. ایک بہت بڑا عالم تھا، جب وہ مرا تو عیسائی ہو کر کے مرا، اس نے عیسائیت قبول کر لیا. اس کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ مرتے وقت عیسائی کیوں ہو گیا، کافر کیوں ہو گیا؟ تو کہا تھا تو بڑا نیک اور متقی، لیکن جب بھی اس پہ غسل جنابت فرض ہوتا تھا تو اپنی زبان سے کہتا تھا یار عیسائیوں کے یہاں ایک قانون بہت اچھا ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، اور ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت ہے، ہمیں غسل جنابت کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اس کو بہت تکلیف اور کراہت ہوتی تھی. اس کے شاید اسی پھیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا. اس لیے غسل جنابت کو فجر سے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کرو. میں ادب کے دائرے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ غسل جنابت سورج نکلنے سے پہلے کرنے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ جو لوگ غسل جنابت سورج نکلنے سے پہلے نہیں کرتے، اللہ ان کے گھروں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، رحمت کے فرشتے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے. آج مسلمان جب کوئی نماز کی دعوت ہو تو کہتے مولانا پاک نہیں ہے. حیرت ہے، جو شخص پاک نہیں رہ سکتا جسم کے اعتبار سے، وہ مسلمان کہلانے کا کیا حق رکھتا ہے؟ اس مذہب میں صفائی آدھا ایمان ہے. اس مذہب کے ماننے والے پاک نہیں رہ سکتے. اور چوتھی چیز جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے سے ان کا ایمان نہ چھین لیا جائے. اس سلسلے میں دور رسالت کا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک جوان تھا جس کے انتقال کا وقت قریب تھا. جب اس کو کلمے کی تلقین کی جاتی تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں آتا تھا، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا. لوگ دوڑے دوڑے رسول پاک کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، وہ فلاں جو آپ کے صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ جوان جو آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتا تھا، آپ سے محبت کا اظہار کرتا تھا، حضور وہ نزا کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جلدی سے دنیا سے کوچ کر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا. یا رسول اللہ، ہم اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں لیکن کلمہ اس کی زبان پہ آتا نہیں. یا رسول اللہ کچھ کیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کیا اس کی ماں حیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ اور حیات ہے. آقا کریم نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. جب ان کی ماں کو بلایا گیا تو آقا نے فرمایا اے فلاں کی ماں، کیا تم اس سے راضی ہو؟ ان کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس سے راضی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی مشورہ دیتی اور میری ضد میں اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تو یہ میرا مشورہ رد کر کے اپنی بیوی کا مشورہ قبول کر لیتا تھا. اس لیے اس سے میرا دل دکھتا تھا. یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. میرے آقا نے فرمایا اس کو معاف کر دو. ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے اتنا دل دکھایا ہے میرا
کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. آقا کریم نے فرمایا اپنے صحابہ سے اچھا جاؤ اور جا کر کے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. اللہ اکبر. لکڑیاں جمع کرنے کی جب بات کی گئی, ماں کی ممتا کو جوش آ گیا. ماں نے پوچھا آقا یہ لکڑیاں جو جمع کرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس سے آپ کیا کریں گے آقا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ میں لکڑیوں میں آگ لگا کر تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا. اللہ اکبر. ماں کہنے لگی رو کر یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں. آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا نادان, جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو اس کو معاف کر کے راضی ہو جا. ان کی ماں نے کیسے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ادھر کہا کہ میں نے معاف کر دیا, ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. آپ اندازہ کریں اللہ اکبر. وہ صحابی تھے, لوگوں کی عبرت کے لیے بتایا گیا کہ اگر ان کی ماں انہوں نے ناراض نہیں کیا, لاشعوری طور پر کچھ ایسا کام ہو گیا جس سے ان کی ماں ناراض ہو گئی. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے ناراض کرنا, ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کوئی ناراض ہو جائے. تو ماں لاشعوری طور پر ان کے کسی پھیل کی وجہ سے ناراض ہو گئی. تو دنیا سے جاتے جاتے ان کی زبان میں کلمہ نہیں آ رہا ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکل جاتے, وہ خرچہ مانگتے نہیں دیتے, وہ بیماری کی شکایت کرتے ہیں, لوگ ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے, ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں چوتھا وہ شخص کہ اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. خوف ہے کہ جب وہ مرے تو کہیں وہ کفر پر نہ مرے. اور بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا شہید بھی ہو جائے, اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا شہید بھی ہو جائے, جام شہادت بھی نوش کر لے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا, لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آرام کہتے ہیں. نہ وہاں جہنم جیسا عذاب ہے, نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں. اس شہید کو وہاں رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے. شہید ہو کر بھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس نے ماں باپ کا دل دکھایا. اور پانچویں بات, اپنی بات مکمل کر دوں. قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا ہے ایک شخص مر رہا تھا, اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی. بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا, تحفظ ایمان پہ بات کر رہا ہوں, بات ختم کر دوں. ایک شخص مر رہا تھا, مرتے مرتے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. لوگ کلمے کی تلقین کرتے تھے. کسی نے پوچھا تو بات کر لیتا لیکن تیری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ اس شخص نے کہا میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا, اب وہ مجھے گستاخی پہ ابھارتے تھے. میں نے گستاخی تو نہ کی, اس نے گستاخی نہیں کی تھی, لیکن جو گستاخ تھے صدیق و فاروق کے, وہ کہتا ہے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح, جو صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے وہ گستاخی نہیں کر رہا ہے, اس نے گستاخی کی نہیں ہے, لیکن گستاخوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. جو لوگ گستاخ رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں, ان کو اپنا سمجھی بناتے ہیں, ان کو اپنا داماد بناتے ہیں, ان کی بیٹیاں لیتے ہیں, ان کو بیٹیاں دیتے ہیں. اگر عالم منع کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ فتنہ کرتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں کہ لوگ اتنی بات کہتے ہیں یار سب ملو سب ملو سب ملو. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انصاف, میری بات پوری سننا. اگر غلط لگے تو آپ مجھ سے آ کے بات کرنا, صحیح لگے تو قبول کرنا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنے دشمن کے معاملے میں کتنے کٹر ہیں؟ اگر کوئی اپنی ماں کو گالی دے دے تو کتنا بھی متقی امام ہو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ بولو, اس سے رشتہ داری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور جو نبی کی ماں کو گالی دے, ابھی چھوٹی موٹی نہیں, دنیا کی سب سے بڑی گالی دی گئی ہے میرے نبی کی امی کو. حضرت آمنہ کے بارے میں فتاوی رشیدیہ میں کے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے, اور کافر سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی. کافر سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی گالی
نہیں ہو سکتی. اب بتاؤ نبی کے ماں باپ کو کوئی کافر ہونے کی گالی دے, ہم ان کے ساتھ رشتہ داری کیسے کر سکتے؟ قیامت کے دن نمازی ہو کر بھی, روزے دار ہو کر بھی, حاجی ہو کر بھی, غازی ہو کر بھی, شہید ہو کر بھی کوئی میرے نبی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے امام نے کہا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ارے جب کعبہ بنانے والے خلیل کو میرے نبی کی حاجت ہوگی, کیا ہم کو نبی کی حاجت نہیں ہوگی؟ جب ہم حضور کے پاس جائیں گے, اللہ نہ کرے اگر حضور نے کہہ دیا کہ میری ماں کو جس نے کافر کہا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, آج تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس وقت آپ کہاں جائیں گے؟ اس وقت آپ کس کے پاس جا کے دستک دیں گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہنے والے تھے اس کو تو نے داماد بنایا تھا, تو نے اس سے رشتہ داریاں کی تھی, کیا جواب دو گی؟ اور آپ کو بتاؤں اپنی گفتگو کو ختم کرتے کرتے, میرے نبی کی ماں وہ ماں ہے جس کو یاد کر کر کے حضور روتے تھے, جس کو یاد کر کر کے حضور روتے تھے. ایک حدیث پاک لکھی گئی ہے, روایتوں میں آتا ہے, کتابوں میں آتا ہے, اس سے ماں کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور اس سے سیدہ آمنہ خاتون کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. کسی کی ماں ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کسی کا بیٹا موسیٰ ہے, کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے, کسی کا بیٹا داؤد ہے, کسی کا بیٹا ایوب ہے, کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے. میرے نبی کی امی وہ ہے جس کا بیٹا اللہ کا حبیب ہے, جس کا بیٹا نبیوں کا امام ہے, جس کا بیٹا قائد المرسلین ہے. ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد, توجہ کریں, ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد حضور مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر خاموش رو رہے تھے. حضور رو رہے تھے, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور حضور رو رہے تھے. کسی کی نظر میرے نبی پہ پڑی اور صحابہ کرام کو توجہ دلائی کہ حضور رو رہے. صحابہ کو اپنے غم سے زیادہ حضور کی تکلیفوں سے تکلیف ہوتی تھی اور اپنی خوشیوں سے زیادہ حضور کی خوشیوں سے خوشی ہوتی تھی. صحابہ حضور کے پاس گئے, حضور کو گھیر لیا ستاروں کی طرح, جیسے چاند ستاروں میں گھر جاتا ہے ایسے گھیر لیا اور پھر پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی, آج مجھے میری ماں حضرت آمنہ خاتون کی یاد آ گئی. اس سے پتہ چلا نبی وہ تھے جن کے پاس کسی نعمت کی کمی نہ تھی, ہر نعمت کی, لیکن جس کے گھر میں سب ہو ماں نہ ہو, ماں یاد آتی. نبی کو بھی ماں یاد آتی. آج جو اپنے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ کی چہروں پہ پڑی ہوئی جھریوں سے نفرت کرتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے کا پلان بناتے ہیں, ان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ نعمت ہے جسے ماں باپ کہتے ہیں جس دن کھو جائے گا. دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی کبھی وہ نعمت تم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں باپ ہی تو ہیں جن کو دیکھ کر کے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. جب تک زندہ رہے دیکھتے رہو, حج کا ثواب حاصل کرتے رہو. بالالی الگ سے عنوان ہے. تو حضور نے کہا کہ مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی, میری ماں یاد آ گئی, مجھے آمنہ یاد آ گئی. صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ مل کر رونے لگے. صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, سب روتے روتے. جب حضور کو افاقہ ہوا تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر میری امی حضرت آمنہ حیات ہوتی ظاہری زندگی میں تو کیا ہوتا؟ اگر میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی ظاہری زندگی میں تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے بڑے شوق سے کہا کیا ہوتا یا رسول اللہ, کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تم کو نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تم کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز بنا کر کے پکارتی